الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. محمدین تربیت و اصلاح کے سلفی رہنما اصولوں کا یہ جو سلسلہ درس چل رہا ہے، اس کا 54واں اور آخری اصول کے طور پر اس بات کو ذکر کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عالمگیر دستور اور انسانوں میں جاری نافذ اس کے قانون کا تذکرہ ہے اور اسے تربیت کے شرعی اصول کے طور پر ذکر کیا، اور اس پر جو اصول بیان کیا کئی نصوص کا قرآن کی متعدد آیات اور متعدد احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے. میں اسے اپنے الفاظ میں کہوں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس نے شرعی اعتبار سے پیمانہ مقرر کیا ہے اچھائی اور برائی کا، حق اور باطل کا، تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ طے شدہ ہے کہ جو اچھا اور اللہ کے یہاں کامیاب اور سعادت مند ہوگا اس کو دنیا میں بھی سعادت، عزت ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی. اور یہ اس کا قانون رہا ہے، نافذ ہے کہ جو دنیا میں اس کا سرکش ہوگا، اس کے دین کا مخالف ہوگا، برا ہوگا، اس کو دنیا میں بھی مختلف قسم کے تھپیڑے اور تھپڑ لگیں گے، مطلب عذاب کی شکلیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے یہاں انعام کی بجائے سزا کا مستحق ہوگا. اب اس میں انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو اولیاء کرام علیہ السلام کے دین کے مطابق دین اختیار کرتے ہیں. اور آخری امت میں اس سلسلے میں بہت صاف قانون اور دین کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نجات پانے والے لوگ کون ہوں گے، اور اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کی مرد اور خاتون کی پہلی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ نجات پانے والا، نجات کو دلانے والا راستہ کون سا ہے جو اللہ نے بڑے ہی اہتمام سے ہمارے اور آپ کے لیے آسمان سے اتارا. اب اس کے لیے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. چنانچہ اس سے میں قانون بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی دلالت پر اہل سنت و جماعت اہل حدیث یقین رکھتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا مما انجینا منہم. یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ ہود کی، اس میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ پھر اتنی امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں اس میں کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے. یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا پچھلی امتوں میں جو کچھ نیک اور خیر کے لوگ تھے تھوڑے موڑے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، فساد پھیلانے سے روکتے. شرک سب سے بڑا فساد ہے، فساد کی جڑ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری برائیاں. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ لیکن کہا اللہ قلیلا مما انجینا منہم، سوائے ان تھوڑے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی. ایسے بہت تھوڑے تھے پچھلی امتوں میں جنہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کی اپنی طاقت کے مطابق. انہیں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی. تو ایسے بہت کم لوگ تھے جنہیں نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے، جو عذاب کا شکار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مکافات کی ضرورت ہے. جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا. یہ دنیا کی خوشحالیاں، نعمتیں جو ان کو دی گئی تھی اسی میں مست ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے. آخرت کو، اللہ کو، دین کو، حق اور باطل کی تمیز کو کھو دیا. آج غور کیجیے، محاسبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کی عبرت کے لیے بیان کی کر رہا ہے کہ جو ہلاکت کا شکار ہوئے پچھلی قوموں میں وہ دنیا داری میں پڑ گئے، دنیا کی خوشحالیوں میں پیچھے مگر مست ہو گئے، دین کو، دینی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا، اور لوگوں پر اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں ظلم کرنے لگے.
تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنا فساد اور ہلاکت کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اور وہ تھے بھی مجرم. جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ مجرم تھے بھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو ساری امت کو، ساری کائنات کو، جو دنیا کے سارے انسان ہیں ان کو ایک امت ایک جمع بنا دیتا، سب اکبر ہوتے، سب صحیح ہوتے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہوگا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن برابر ان کے اندر اختلاف ہے، یہ مسلسل اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا، مطلب اس اختلاف سے بچ گئے، یعنی صحیح راستے پہ ہیں. جو صحیح راستے پہ ہے، اللہ نے جو بتایا، رسول نے جو بتایا، اس راستے کو جو پکڑا ہوا ہے وہ اختلاف نہیں کر رہا ہے، وہ جاتے حق پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. اب باقی لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا ایک امت ہوتے، لیکن اللہ نے الگ الگ جماعتیں بنائی، یعنی بہت سے مذاہب، بہت سے مذاہب، مناہج اور مسلک بنائے. یہ اللہ نے لوگوں کے امتحان کے لیے آگے اس کا جملہ ہے اور ذالک خلقہم، اور اسی کے لیے ان کو پیدا کیا. کس کے لیے؟ اللہ چاہتا تو ایک امت ہوتے، لیکن مبارک مختلف ہے، اختلاف بھی پڑے تو کہا اختلاف کے لیے. اللہ من رحم ربک، سوائے اس پر اللہ نے رحم کیا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے کہ اسی کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا. یعنی ذالکہ کا صیغہ جو ہے وہ موصول جو ہے اس کو مانتے ہیں رحم ربک. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اختلاف کے لیے. دونوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو الگ الگ راستے بنائے، لوگوں میں اختلاف رکھا تاکہ آزمائیں کہ ان اختلافات کو سامنے رکھ کر کوئی کون ہے جو غور کرتا ہے، صحیح راستے کو جان کر پھر اس کے سارے چیلنجز کو، دنیا کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے اس حق کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دامن سمیٹتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنی تعداد کے لوگ ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے کتنے کم ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ اور دین کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے پیدا کیے کہ وہ آزمائیں اور پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسی امت تو، ایسے لوگ تو اللہ کی مخلوقات ساری کے سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں، نافرمانی کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں. تو انسانوں کو اللہ نے، انسان اور جن کو صرف پیدا کیا امتحان کے لیے. اللہ نے آگے فرمایا اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو چینوں اور انسانوں سے ضرور کروں گا. یہ جو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا کو برپا کیا، انسان کو حق اور باطل، کفر اور ایمان کی صلاحیتیں دی کہ جو چاہو انتخاب کرو، تو اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو لکھا ہوا ہے پورا ہوا. مزید اشارے باری تعالیٰ ہے اور ان قوم موسیٰ کو پتہ نہیں ہے کبھی کھاتے ہو گئے یاد رکھو. اور موسیٰ کی قوم سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. مطلب یہ جو حق کے ساتھ اللہ نے جن کی تعریف کی وہ دین حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے، صراط مستقیم، یہی کامیاب ہونے والے. ان سے علاوہ جو تھے اس زمانے میں سب گمراہ تھے. اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِالْعَدْلِ، کہ ہم نے ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جن کی تعریف کر رہے ہیں. قاعدہ میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے جو حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یعنی دین حق کو اختیار کرتے ہیں، اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اس کی مخالفت والی چیزوں کا رد کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور قرآن کی آیت نقل کی كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُسِرُوا كَالَّذِينَ خَاسِرُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ان لوگوں کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کرے کہا کہ جیسے پچھلی امتوں کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ اللہ کا قاعدہ قانون دستور نافذ ہوا، ویسے ہی تمہارا معاملہ بھی ہے. تو اب ان کی کیسی روش تھی
تمہاری کیسی روش ہے؟ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، اشد ہوا ہے نا، اشد ہوا طاقت میں تم سے بہت زیادہ سخت اور زیادہ تھے، اور مال اور اولاد میں تم سے بہت بڑھ کر تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ کون سا حصہ؟ مسلمان کہا کہ ایک ان کو بھی دنیا دی گئی، اولاد مال دولت اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ان کو ترقی دی گئی، نعمت دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم کو لگتا ہے کہ جو ہم کو ملا ہم کو نہیں ملا، صحیح بات ہے، کچھ ایسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہم کے پاس نہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں، اللہ نے ان کو بھی دیا۔ تو اسی لیے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جو کون سا حصہ دنیا کا حصہ انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، اور ہم یہاں ہم کو جو اللہ نے زندگی دی ہے اپنی زندگی میں ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد دینی اعتبار سے اپنا اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ دو مفہوم کیا ہے، دونوں صحیح ہے، لیکن سیاق و سباق سے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اللہ نے مال اولاد کو دیا، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دنیا کو کی نعمتیں جو دی تھی انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا، انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا۔ اب جو لوگ اس میں مست ہو کر شہوات کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو وہ دنیا داری میں ان کے شہوات کی برائیوں میں پڑ گئے اور دین سے نفرت اختیار کی۔ جس طرح انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بس تفراقوں بے خلاقوں کم از کم کا من قبلکم بخلاقکم، انہوں نے اپنے حصے سے جس طرح مزے حاصل کیے، فائدہ اٹھائے، تم نے بھی کیے۔ وَخُسْنُوا كَالَّذِينَ، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہاں انہوں نے فضول باتوں کا ترجمہ کیا، احسن البیان میں خوش کا ترجمہ کیا ہے مذاقانہ بحث، یعنی دین کے سلسلے میں ٹھٹھا مذاق ہنسی۔ علامہ ابن قیم نے کسی مقام پر علامہ ابن ابی الحنفی نے نقل کیا ہے، اس آیت کے ذکر کیا کہ ایک تو استمتاع بالخلاق، حصے سے فائدہ اٹھانا، اور ایک خوش، دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھانا یہ شہوات کی بیماریاں ہیں، اور دین کے سلسلے میں مذاقانہ بات کرنا، مذاقانہ بحث کرنا، فضول بات کر اکٹھا ہوا اپنا رائے کو ترجیح دینا قرآن اس کے مقابلے میں، یہ شبہات کے فتنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ شہوتوں اور شبہات میں وہ مبتلا ہوئے، اور تم بھی جس طرح تم نے فضول باتیں کی تم بھی اس میں ملوث ہو۔ تو پہلے کے لوگ جیسے دنیا داری میں پڑے، دین کے سلسلے میں ان کی سیدھی حرکتیں اور ان کے سیدھے راستے اختیار کیے، ویسے ہی تم بھی کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد اور ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا یہ ٹھیک وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ذکر کیا کہ اہل کتاب جو بنی اسرائیل اتنے فرقوں میں بٹے اور یہ امت بھی ہوگی، تو اب ان میں کتنے بنے، اس میں کتنے ہوں گے، ایک صحیح ہوگا باقی سب غلط راستے میں ہوں گے، کسی کی غلطی زیادہ بیان ہوگی کسی کا، لیکن سب غلط ہوں گے۔ تو جو 73 میں سے 72 ہے وہ ان پر یہ آیت آتی ہے کہ پہلے کے لوگ اس طرح گمراہیوں کے شکار میں شبہات اور شہوات کے فکروں میں پڑے، ایسے ہی اس امت کے لوگ شہوات اور شہوات کے فکروں میں پڑے۔ اسی لیے یہاں صاحب کتاب نے وہ حدیثیں نقل کی جو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں ابھی نہ پڑھتے ہوئے چونکہ بار بار آتی ہے تیزی سے روایت کے قطر موضوع پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ وہ بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی تھی، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ علانیہ کھلے عام زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع، اس گناہ فعل کا ارتکاب کرے گا۔ بنی اسرائیل نے کتنی مماثلت ہوگی، کتنے وضاحت سے، شدت سے اللہ کے رسول اللہ نے ایسی مثال دے کر بیان کر رہے ہیں۔ ایک عام حالات میں ایک انسان ایسے عمل کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، بظاہر ناممکن چیز ہے۔ تو جو چیز آپ اور ہم یہ چیزوں کو ناممکن سا محسوس کرتے ہیں،
اگر پچھلی امت میں یہود و نصارہ میں کسی نے وہ کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ کرے. اب یہ جو ہے بڑی عظیم حدیث ہے خیریت کے بعد سے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے ایک قاعدے کے طور پہ رکھیے اور قرآن و حدیث کی وہ تمام آیتیں اور احادیث اکٹھا کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی جن چیزوں کا عقیدے، عمل، طریقہ کار اور منہج کی جن امور کا رد کیا ہے، مصمت کی ہے، ساری اس حدیث کے مقابلے میں رہے گی کہ ان کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی ہوگا. یہ یہاں بتایا فرقے بنے بنے، فرقے کیسے بنے؟ ویسے ہی ہمارے بنے. نبی کو چھوڑ کر اماموں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو، بزرگوں کو، رائی کو، یعنی مشائخ کو، پیر صاحب کو اپنا مقتدی مان لیا. ان لوگوں نے مانا تھا، ہمارے یہاں بھی لوگ مان رہے ہیں. ان لوگوں مہاراجا کا حق دے دیا تھا، ان لوگوں نے دیا تھا، ہمارے یہاں بھی دے رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور مسجد بنائی تھی، قبروں کو پختہ بنایا تھا، ہمارے یہاں بھی لوگ بنا رہے ہیں. ایسے آپ غور کرتے جائیے. ان لوگوں میں جو اخلاقی برائیاں تھیں، عقیدے کی جو برائیاں تھیں، تقلید کے راستے سے جو برائیاں آئیں، تقلید میں جو شدت والی گمراہی ہے وہ جو ان کے یہاں ہے، جتنی چیزیں ہیں انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا وقت قرار دیا. جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو، یہود حضرت عزیر کو. ہماری امت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، اسی کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، اسی کا جز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اختیارات رکھتے ہیں، جیسے ان کے یہاں شرکیات ہیں، حضرت عیسیٰ کے اندر الوہیت مانی، ایسے ہمارے یہاں لوگ نبی کے بارے میں، بزرگان دین کا اولیاء اور صالحین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہے، انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، فلاں نے جو ہے وہ جو ہے تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو تبدیل کر دیا. تو اللہ کا اختیار ہے، وہ اولیاء اور انسانوں میں مان رہے ہیں. فلاں کو حاضر ناظر مانتے ہیں، علم غیب کا جاننے والا بتاتے ہیں. ہر چیز پر قدرت، کائنات کا نظام چلانے والا. کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن یہود و نصارہ میں یہ چیز پائی گئی کہ ان کے بعد بزرگان ایسا کر سکتے تھے، کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی لوگ پائے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ابدال، قطب اور ایسی کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو کائنات کے نظام چلاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں دخل رکھتی ہیں. ان کے وسیلے سے آپ چیزیں مان سکتے ہیں، مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں. چھوٹی سے چھوٹی برائی عقیدے سے لے کے اخلاقی آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے قرآن حدیث میں، جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا، وہ ہمارے یہاں ملے گی برائی. تو اللہ کے رسول کے اس جملے کو قاعدہ سمجھ لیجیے جو حدیث میں اللہ کے رسول نے میری امت پچھلی یہ یہود و نصارہ کی طرح بالکل وہ بہو جو ترجمہ کیا حق والنعل بالنعل، بعض روایت میں حق والقرض بالقرض. جوتا کے مثل کیسے ہوگا؟ ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کا جوتا، 5 نمبر ادھر ہے تو 5 نمبر ادھر بھی رہتا ہے. تو ایسے ہی بالکل ہو بہو ان کے میری امت کے حالات ہوں گے. کن لوگوں کے لوگ برا ہوں گے. اب اس میں نہیں کہا، انہوں نے بھی حق میں کہا تو اس میں بھی حق میں رہے گا. تو کہا یہاں تک کہ ان سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس پہلے کبھی کا شنی کا مرتکب ہوگا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گیا اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ گئے. اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر ہوں گے، ان کے طریقے پر ہوں. سب جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نبی کا طریقہ سنت حدیث، صحابہ کا طریقہ جماعت کا طریقہ. اسی سے اہل حدیث یا اہل سنت و جماعت کی اصطلاح نکلی. اور دوسری روایت کے اندر واضح ہوا ہے کہ اس سے مراد الجماعت ہے اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اور یہ معلوم رہے کہ اختلاف و اختلاف اللہ کی کونی قدری سنتوں میں سے ہے جو شرعی اسباب سے مربوط ہوتے ہیں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جماعت ہے مراد. یہاں آپ یہ کہیں کہ کون سا گروہ صحیح ہے؟ جو قرآن و اللہ کے رسول و صحابہ کے طریقے میں ہے، عقیدے میں، عبادات میں، حلال میں، اسلام کے اصول و معاملات میں. انہیں قاعدوں اصولوں کو مانتا ہے کہ جو ہم نے پورا تربیت کی اصول پڑھے نا، ان اصولوں کا ہی تذکرہ ہے. انہیں قاعدوں اور اصولوں کو مانتا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ نے مانا. وہی جماعت ہے. پورے سماج میں سمجھ لیجیے ہمارا مالیگاؤں ہے. اس مالیگاؤں میں اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہو
جو اس کو مانتا ہو جو ہم نے بیان کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کے طرف، تو وہ ایک آدمی جماعت کہلائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہے، صحیح پر ہے، سچے دین پر ہے، وہی جماعت ہے چاہے وہ اکیلا. تو اب ان کی جتنی بھی تعداد ہوگی وہ الجماعت ہے، وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، اور جماعت کو بولیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ دیا اس پہ چلنے والی جماعت ہے. باقی جو ہر پہ ادھر ادھر وہ جماعت نہیں فرقہ ہے، کیونکہ وہ جماعت سے الگ ہو رہے ہیں. فرق کا معنی ہوتا ہے فرقہ کا لفظ جو ہے فرق سے بات ہے، فرق ہمارے الگ ہونا. کیا ہے جو قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور دوسرے راستوں کی جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ورنہ تم کو الگ کر دے گا، اس راستے پہ چلنا فرقہ بنا دے گا، اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا اور فرقہ بنا دے گا. تو یہ جماعت وہ ہے جو نبی کے طریقے میں چل گیا ہے، اس سے جہاں کوئی اصول میں بدعت میں ہٹا وہ فرقہ بن گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کسی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوگا. اور دوسری بات ایک کہی کہ یہ ذرا سا تھوڑی سی بتا کہ یہ معلوم رہے کہ افتراق و اختلاف اللہ کی کونی قدری سنتوں میں سے ہے. کونی قدری لفظ سمجھے اچھی طرح، یہ کئی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم عقیدے کی بات میں ترجمہ پڑھاتے ہیں. کونی جیسے ہم کائنات بولتے ہیں نا، اس سے بنا ہے. تکوین بنانا، اللہ نے کن کہتا ہے ہو جا، تو کونی کرنا کائنات سے، اور قدری تقدیر سے بنا ہے. یعنی اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس کو قومی قدری قانون بولتے ہیں. اس لیے اللہ کی مشیت اور ارادے کے دو قسمیں ہیں. یہ چیز جو میں سمجھا رہا ہوں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے اگر آپ سمجھ گئے تو تقدیر کے بارے میں اور کچھ لوگ جو عقلی دلیل عقلی اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب آپ فوراً مل جائے گا. آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ گمراہی سے کر سکتے ہیں. اللہ کے ارادے کی دو قسمیں، ایک ہے قومی ارادہ، قومی قدری تقدیر کے لیے، اور ایک ارادہ ہے شرعی امری. قومی کیا ہے؟ اللہ کی کائنات بنائی، اس میں وہ چیزیں بھی دھیان سے سنیے، اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھی پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا، انبیاء کو بھی پیدا کیا، اپنے دشمنوں کو بھی پیدا کیا، ابو جہل فرعون جیسے لوگ پیدا ہوئے. تو یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. دن بھی بنایا اور اجالا ہے، رات بھی بنائی اندھیرا ہے. ایسے ہی نیکیاں بھی پیدا کی، برائیاں بھی پیدا کی. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیے جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، چوری پسند نہیں ہے، زنا پسند نہیں ہے، تو ان اعمال کو، ان چیزوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کفار مشرکین اور مسلمانوں میں بھی کچھ گروہ ہے جو اس کو نہ سمجھ کر گمراہی کا شکار ہے. قدریہ جہمیہ اسی کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے. تو وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ جب ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو بری کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، صحیح بات ہے. تو اب اس کا مطلب ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو زنا بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکال دیا، جبریہ ہے، جب اللہ کی مشیت سے زنا ہو رہا ہے اس کا مطلب زنا پسندیدہ ہے، زنا کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. شرعی قاعدہ نہیں ہے، شریعت کا ارادہ الگ ہے. اب قدریہ نے کہا کہ زنا جب برا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے تو زنا بھی اللہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تقدیر ہے ہی نہیں، اور اللہ کے چاہنے سے انسان کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کے چاہنے سے انسان کے اعمال ہوتے ہیں. یہ بھی گمراہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ انسانوں کے اعمال کا پیدا کرنے والا خود انسان ہے، یعنی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں. قرآن میں حضرت ابراہیم کے جملے میں نا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا. وہ میں غلطی کر رہا ہوں کیا حافظ صاحب؟ الذی خلق، وہ ہے نا الذی خلقنی، جو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والی جو آیتیں ہیں اسی میں ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. قدریہ کے دماغ میں یہ آیا کہ اگر اللہ کے اعمال پیدا کرنے نہیں مان لے کہ ہمارے عمل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ اپنے نظام ہے کہ ہماری برائیاں بھی اللہ پیدا کر رہا ہے. تو اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا قومی ارادہ ہے، تکوینی ارادہ ہے، یعنی اللہ نے اچھائی برائی کو دونوں کو پیدا کیا. اس کی بہت سی حکمت ہے.
ان چیزوں کو بھی پیدا کرنا اللہ پسند نہیں کرتا. ابلیس کو میں نے مثال دی, برائیوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ 20 حکمت قرآن نے بیان کی. میں نے اس سے پہلے بھی کچھ کا ذکر کیا, اس میں سے ایک آدھ کا تذکرہ کریں. مثال کے طور پہ آپ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے, توبہ کرنے والے پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کر خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب توبہ کون کرے گا؟ کون کرے گا توبہ؟ جو گناہ یا غلطی کرے وہی نا. جب گناہ ہوگا ہی نہیں تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ, یہ ایک میں ویری شارٹ میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے لوگوں سے مقابلہ کرے, مطلب قربانی دے دے. ایک آدمی کو آپ نے گناہ کر دے, مطلب آج ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہے. اب اللہ کا امتحان ہے کہ ہم مشرک کو شرک سے منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ شرک سے رہو, تو میں اللہ کا حکم مان کے اس کو منع کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جب میں مشرک کو شرک سے منع کروں گا, کرتا ہوں, تو اس کو برا لگتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے, وہ دشمنی نکالتا ہے, تکلیف دیتا ہے. تمام ہم یہ کہ حصوں میں یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بہت ڈر تھا. حضرت ابراہیم نے باپ کو نصیحت کی, قدر کیا, دعوت دی, نہیں مانے, گھر سے نکال کے نکل گئے. کیا ہے اس میں, اس واقعے میں؟ حضرت ابراہیم کے سامنے باپ کی محبت تھی, قوم کی محبت تھی, رشتے تعلقات کی, اور اللہ کی محبت ہے. اب اللہ کی محبت اور باپ اور قوم کی محبت ٹکرا رہی ہے, تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دی. اللہ ناراض نہ ہو, اس کا حکم مانوں میں, توحید پر رہوں میں, اس پر عمل کیا. باپ ناراض ہو رہا ہے, بول رہا ہے اللہ کے لیے, باپ کو جان بوجھ کے بدتمیزی کر رہی ہے, اس کے ہر کام کو تکلیف دے کے ناراض نہیں کیا. دین کہاں, میرے پاس علم آیا ہے, دلیل ہے, تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ نفع پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچا رہا ہے, نہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, کیوں پوجا کرتے ہو؟ کوئی تقریر اور دعوت کی باتیں قرآن میں بولتے واقعات میں. تو اب حضرت ابراہیم کا یہ کردار ہم ذکر کرتے ہیں. یہاں باپ کو شرک کرنا ہوا دیکھا تو ہوگا, باپ ناراض ہوا گھر سے نکالتے ہیں. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر لوگوں کو شرک سے منع کریں گے, بہت سے آج دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے یہ بولتے ہیں ارے ان سب پڑھو گا, ان سب چیزوں میں آپ شرک بدعت کی بات کرو گے, مسلمانوں میں اختلاف ہوا ہے, حالات کیسے ہیں؟ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ حالات جو کیسے بات کر رہا ہوں یہ کسی چیز اور بدعت کی وجہ سے. ان کے بارے میں وہی جو لطیفے کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ صاحب کے پاس گاؤں کے لوگ بیان کریں گے ہمارے گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا ہے, اور پانی میں بدبو اور وہ آ رہی ہے گندگی, تو کیا کریں؟ کہا اس میں سے 200 پانی نکال کر یوز کرو. 2 دن کے بعد آئے پانی نکالتے, لیکن پھر بھی بدبو آ رہی ہے. ایسے کیسے کتا کہاں ہے؟ کنویں نہیں ہے, تو کنویں سے کتا نکالے ہی نہیں ہے, اور ڈول سے ڈول نکال رہے, بدبو جائے گی کہاں سے؟ تو آپ شرک اور بدعت ہونے دے رہے ہیں, اور اتفاق اتحاد اور قوم کی امت کی طاقت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت آئے گی, بدبو آتے رہے گی. کنویں میں کتا ہے آپ کے, شرک اور بدعت ہے, پانی کبھی صاف نہیں ہوگا, کتنا ڈول نکالو, کتنی سیمینار اور محنت کرتے رہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ ہے, انبیاء کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, بہت ناراض ہوئے. آج ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا سے کرنے لگا, تو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہے کہ ہم لوگ کہ شرک کریں گے تو ہمارے میں لوگ ناراض ہو جائیں گے, تو ان کو شرک کردی نہیں کرنا ہے ہم کو. تو آپ اللہ کو ناراض کرنے کر رہے ہو, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. امام شافعی ہے جن کا یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ, گھر سے لے کے عقیدے کے معاملات تک, گھریلو معاملات سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ رضا سے غایت لا تدرک, لوگوں کی خوشنودی آپ سب کو خوش کرتے پھریں, یہ ایسا مقصد ہے جو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا. آپ سب کو خوش کر ہی نہیں سکتے, کتنے بھی اچھے بن جائے, کچھ نہ کچھ مخالف کرے. ارے انبیاء کے جیسے بول سکتے ہیں کہ ان کے بڑھ کر جانے دیجیے, آس پاس بھی ہو سکتے ہیں, انبیاء کے مخالف نہیں رہے, تو آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی غایت ہے, ایسا مقصود ہے جو لا یدرک کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. وعد اللہ ہے غایت تدرک, اور اللہ کی رضامندی ایسا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتی ہے, اور کہا اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہیے, اس کا حکم ہے, لوگوں کو خوش کرنے کا حکم نہیں ہے.
کیا ہم لوگوں کو خوش کرتے تھے؟ آپ اچھے ہوں گے تو برے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ برے ہوں گے تو اچھے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، خلاف تو ہوں گے. ہاں تو آپ کو یہ طے کرنا، میرا بات تھوڑی طے نہیں لیکن بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے، اللہ بندوں کو جانچتا ہے. تو یہ آزمائش، یہ تفتیش کیسے ہوگی؟ جب اچھے اور برے ہوں گے، اچھائی اور برائی ہوں گی. جب برائی ہوگی تبھی تو آپ نئی یعنی منکر کرو گے. امر بالمعروف اس طرح سے کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور صرف فضائل بتا رہے ہیں، صرف میٹھی میٹھی سنتیں بتا رہے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی نہیں کہ سواد کا یہ فائدہ ہے، کھانے کے یہ آداب ہے، سونے کا یہ طریقہ ہے. ہاں یہ چیزیں بتا رہا بہت آسان ہے. نوافل کے یہ فائدے ہیں، مستحبات کے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. بتائے زیادہ سے زیادہ یہ بات جھوٹی حدیث بیان کرتا رہتا ہے. لیکن آپ باپ دادا کی پیروی کر رہے ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پیر صاحب کی بات مان رہے ہو، یہ غلط ہے، ان کو رسول کا درجہ دے رہے ہو، کبھی کبھی اللہ کا درجہ دے رہے ہو، حلال حرام کا درجہ آپ کو نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو مسلک کے ماننے والوں کو برا لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، آپ کا رد کرتے ہیں. تو آپ وہ کر رہے نہیں، چلو یہ تو بولے گا، اس میں بولے میں چل. تو آپ نہیں منکر ہوگا تو آپ برائی سے روکیں گے، ابھی پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کی خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غزوہ احد وغیرہ کے موقع پر ذکر کیا نا، صحابہ کرام تو پکے سچے مومن تھے نا، پھر کیوں آزمائشوں سے گزرے، انبیاء کیوں گزرے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ تاکہ اللہ منافقین سے مومنین کو الگ کر دے، تمحیص کر کے ساتھ اللہ لوگوں کو چھان دے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. یہ کچھ امتحان سے ہوتا ہے. اگر نفاق ہوتا ہی نہیں، اگر شرک اور کفر ہوتا ہی نہیں تو ایمان کا امتحان ہوتا ہی نہیں. تو یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں برائیوں کو پیدا کرنے سے. پھر اللہ نے اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی پیدا کی ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ معلوم ہوتی ہے. قدرت کاملہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے اجالا پیدا کیا اور اندھیرا بھی پیدا کیا، تو ایسے اچھائی پیدا کی، برائیاں بھی پیدا کی، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا. اسی طرح اللہ کے بہت سارے اسماء اور صفات کے نام ہیں، ان اسماء اور صفات کے اثرات پر ظاہر ہو گئے. جیسے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، محسن ہے، البر ہے. تو اس کے احسان انعام کا ذکر تو نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ ذو انتقام ہے، شدید العقاب ہے، سخت انتقام لینے والا، عدل ہے، انصاف کرنے والا. کس پر ظاہر ہوا، انتقام کس سے لے گا؟ تو اللہ کے اسماء اور صفات علیہ، اسماء الحسنی اور صفات علیہ کے اثرات بھی ظاہر اس طرح لوگوں نے حکمتیں بیان کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں کہہ رہے تھے جو اختلافات ہیں امت کے اندر، قوموں کے اندر، یا جو مختلف مذاہب کے اندر، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ اختلافات ابھی اللہ نے کہا نا، قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ایک مذہب اور ایک امت ہوتے. یہ الگ الگ کیوں ہے؟ اس کی حکمت ہم نے پڑھی ہوئی. اللہ آزما رہا ہے اور یہاں بتایا کہ یہ جو اللہ نے الگ الگ راستے اور راستوں پر چلنے والے بنائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قومی قدری سنت ہے. یعنی کائنات کو جس طرح اللہ نے سورج چاند ستارے بنائے، یہ اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہ بناوٹ کے اعتبار سے اللہ نے بنا دیا سب کو. یہ اللہ کا بنانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سب اچھے ہیں. اللہ کا ایک ارادہ ہے قومی، یعنی اپنے بنانے خلقی کے عمر کو تخلیق اور پیدا کرنے کے ارادے سے اللہ نے سب کو پیدا کیا. اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں. لیکن ایک ارادہ دوسرا ہے اللہ کا، ارادہ شرعیہ، امریہ، دینیہ. دینی ارادہ، شرعی ارادہ، حکمی ارادہ. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، شرک مت کرو، توحید پر رہو، شرک مت کرو، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، بدسلوکی، بدتمیزی اور مفت نہ کرو. یہ کرو، یہ مت کرو. یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. اور ارادہ شرعیہ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ ناپسند ہے. پسندیدہ کرو گے تو اجر ملے گا، ناپسندیدہ کرو گے تو سزا ملے گی. اس کا تعلق شرعی ارادے کا تعلق امری قومی ارادے سے ہے. پیدا اللہ نے سب کو کیا ہے، ہمارے سامنے کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے. اور اللہ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. بہت اچھی طرح میں آپ لوگوں نے مجھے بولا، سمجھ میں آ گیا بات.
یہ تھوڑی مشکل مسئلہ آتی ہے، اور تقدیر کے بعد میں بھی جو ہے اگر اس کو آپ سمجھتے تو بہت سارے اعتراضات کا جواب آپ کو مل جائے گا. تو کہتے ہیں کہ لکھا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہم اچھے برے کام نہیں کرتے، بلکہ ہم کرنے والے تھے اللہ کو معلوم تھا اس لیے لکھا ہے. اور دوسری بات، اللہ نے اچھائیاں اور برائیاں کئی حکمتوں سے پیدا کی، اس میں بنیادی طور سے ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا. اگر اچھائی برائی دونوں نہ ہوتے امتحان کہاں ہوتا، آزمائش کیسے ہوتی؟ تو یہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو اس میں جو برائیاں ہیں اختلاف بھی ہے، برائی یہ اللہ کا کونی ارادہ ہے، اور شرعی ارادہ یہ ہے کہ اللہ اختلاف کو ناپسند کرتا ہے. نوٹ کیجیے، ایک جملے کے لیے میں کافی وقت دیا لیکن بہت اہم مسئلہ ہے کہ اختلافات کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ ہے، تخلیقیہ ہے، وعدہ تو کیا ہے اللہ نے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا شرعی ارادہ یہ کہتا ہے، شرعی طلب یہ ہے اللہ کی کہ اختلاف سے بچو اور جماعت کے راستے پہ چلو. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا، چونکہ کہ آخری 2-3 اقتباس علامہ ابن تیمیہ کو اسی پہ اس اصول کو ختم کیا، یعنی ان آیتوں حدیثوں اور ایسے بہت سارے نصوص کا نچوڑ اور نتیجہ پیش کر رہے ہیں نتیجے کے طور پہ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ دنیا اور آخرت کی سعادت رسولوں کی اتباع کرنے میں ہے. یہ ایک سادہ سے جملہ لگ رہا ہے لیکن بہت اہم، بہت بڑی بنیاد بیان کر رہا ہے کہ آپ اور ہم، دنیا کے کوئی بھی انسان ہو، اللہ کے پاس مقبول بننا چاہتا ہے تو رسولوں کے دین، رسولوں کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، پسندیدہ نہیں ہوگا. اب رسولوں کا سارے ان کے زمانے میں، اب اس زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، اس کے بغیر اللہ کے یہاں دین قبول نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت رسولوں کی اتباع کرنے میں ہے. اس لیے سب سے زیادہ مستحق سعادت دارین کے وہ لوگ ہیں، دنیا اور آخرت میں سعادت کی سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو رسولوں کے آثار اور حالات کا علم سب سے زیادہ رکھتے ہیں. بہت زبردست بات ہے. آج دنیا میں لوگ کیسے کیسے لوگوں کو بڑا مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کیا کیا ڈگریاں حاصل کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں سعادت والا، کامیابی والا، اطمینان والا، قابل فخر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے دین، طور طریقے اور ان کے حالات کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ بڑا عالم بھی ہوا، کوئی ڈگری پڑھا ہو، اور اسی بنیاد پر دنیاوی ڈگریاں، اور اسی بنیاد پر ان کی پیروی کرتے ہیں، رسولوں کے حالات، رسولوں کی تعلیمات کو جانتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہمیشہ سعادت مند رہے ہیں. سعادت مند وہی لوگ ہیں جو رسولوں کے طریقے میں چلے ہیں. اور ملت کے اندر، مسلمانوں کے اندر آخری اصول ہے، اس طرح سنیے، ملت کے اندر یہی لوگ فرقہ ناجیہ رہے ہیں. اور اس امت کے اندر فرقہ ناجیہ کون ہے؟ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والحدیث ہے، یعنی سنت اور حدیث کو ماننے والے. اب سنت سے مراد نبی کا طریقہ، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، اور زندگی کے تمام معاملات جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چلتے ہیں اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو حدیث اور اس کے ماننے والے کو اہل حدیث، اہل السنہ. یہ کوئی فرقہ یا نام نہیں ہے، یہ نسبت ہے. جیسے حضرت ابراہیم کا ایک نام ہے خلیل، نام ابراہیم کا، خلیل ان کے عمل کی وجہ سے ایک لفظ ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے میں مانتا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کہلاتا ہے. کیونکہ اس امت میں جو انہیں امتیاز حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے. میں بول سکتا ہوں اہل السنہ و اہل الحدیث کو جو امتیاز حاصل ہے قرآن و حدیث کو ماننے کا، کیسے ہے وہ ایک اگلے اقتباس میں کلیئر ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ نے ہی فرقہ ناجیہ یعنی اہل السنہ والحدیث کے بارے میں مزید کہا کہ یہی لوگ، اور سنیں، یہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. جب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث پہ چلنا ہے تو قرآن حدیث ہی پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈیں گے، تحقیق کریں گے، صحیح غلط باتیں. تو یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں حدیث کے بارے میں. اور احادیث رسول کے اندر صحت و ضعف کی تمیز بھی سب سے زیادہ یہی رکھتے ہیں. صحیح کون سی ہے، صحیح کیا ہے، دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ یہ جانیں گے. دوسروں کے یہاں سب چلتا ہے.
اس کی جستجو بھی نہیں کرتے کہ جو سنایا جا رہا ہے حدیث رسول کے نام سے وہ واقعی میں حدیث ہے یا نہیں ہے. کتنے اقوال اور غلط باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیان حدیث میں آتا ہے, بولتے لوگ بیان کرتے تھے, جبکہ حدیث میں کہیں نہیں آتا. ان کے پاس آتا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی جماعت سے فقہائے ائمہ بھی ہیں. کہہ رہے ہیں معاف کیجیے زیادہ رکھتے ہیں. اور حدیث رسول میں بھی اسی جماعت سے فقہائے ائمہ بھی ہیں. ہم جن امامان دین کو مانتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور فقیہ ہیں, وہ اہل حدیث ہی ہیں. ایک تھوڑا سا اختلاف پہلے دور میں کہلاتا ہے, کوفہ والوں کے پاس حدیثیں کم تھی, امام حنیفہ رحمہ اللہ, امام موسیٰ کچھ لوگ تھے, تو وہ لوگ غور و فکر کرتے تھے, اس لیے ان کو اہل الرائے کہا جاتا تھا. اور حجاز والا مذہب کا اہل الحدیث کہلاتا تھا. اہل الحدیث میں امام مالک, امام شافعی, امام احمد, اور پھر امام احمد کے شاگرد امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, اس اور امام بخاری مسلم کے شاگرد امام بخاری کو شاگرد. ان محدثین کا طریقہ تو اہل الحدیث کہلاتا. یہ ایک مقتدر فکر تھا. اس کے باوجود اہل الرائے جیسے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث مل جائے میں اسی کو مانتا ہوں, اسی وہی میرا مسئلہ. تو اس اعتبار سے آخری ترجیح ان کے یہاں بھی حدیث ہی ہے. پھر کوفہ میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ, امام حنیفہ کے دور نہیں تھے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, یہ بھی اہل حدیث کے طریقے پر کہہ رہے ہیں کہ جو فقہاء ہیں, فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کی سمجھ بوجھ رکھنے والا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اصطلاحی نہیں, تو قرآن حدیث کو سمجھنے والا فقیہ ہے. اب ہمارے یہاں لوگ فقہاء پر یہ تاثر دیتے کہ محدثین ہو, قرآن حدیث والے الگ, فقہاء الگ. یہ ہو سکتا ہے کہ بعد محدث میں فقہ کا وہ اعلیٰ یا گہرا معاملہ نہ ہو, لیکن کوئی فقیہ بغیر حدیث کو جانے فقیہ ہو ہی نہیں سکتا. فقیہ کس چیز کا ہوگا؟ قرآن حدیث کو سمجھے گا تبھی تو فقیہ کہلائے گا. تو فقہائے ائمہ بھی کتنے ہیں؟ سبھی میں سے ہیں, اور حدیث کے مفہوم اور معنی کو بھی یہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ اتباع کرتے ہیں. تو قرآن حدیث کو سب سے زیادہ سمجھے گا, جانے گا, وہی تو سب سے زیادہ مانے گا, عمل کرے گا. ان حدیث کی تصدیق کرنے میں, ان پر عمل کرنے میں اور اسے محبت کرنے میں, بلکہ یہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ ہے عمل کرنے میں, محبت کرنے میں, بلکہ یہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو ان احادیث سے محبت کرتا ہے. یعنی خود ہی حدیثوں سے محبت نہیں کرتے, حدیثوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں, اور ان سے دشمنی کرتے ہیں جو حدیث سے دشمنی کرتا ہے. ان کے لیے حدیث و حدیثوں کو رد کرنے والا اہل حدیث سے نفرت کرے گی, ان کی دینی غیرت نہیں چاہتی ہے. اب جو حدیثوں کا انکار کرے, دین کی مسلمان کا قرآن حدیث کی باتوں کا مذاق ہے, اس سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ قرآن حدیث کو ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے. آپ کے اندر غیرت نہیں ہے. یہ تمام مشکل کلام کو کتاب و سنت کی طرف پھیر دیتے ہیں. کوئی بات ہے اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, یعنی مختصر ہے, واضح نہیں ہے, اس کی تفصیل کی ضرورت ہے, تو آپ مجمل کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث اور کتاب و سنت پہ غور کرتے ہیں. یہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کوئی اصول اور قاعدہ نہیں بناتے. ابھی ہم نے تربیت کے جو اصول پڑھے, یہ جتنے بھی اصول پڑھے, آپ غور کیا کہ صاحب کتاب ہر اصول کے لیے قرآن کی آیت کا حدیث سے پیش کرتے ہیں, پھر اس کو سلف نے جو سمجھایا بتایا ہے اس کے اخبار کو سلف کے اخبار پیش کرتے ہیں. تو قرآن حدیث سے یہ کتنے اصول ہیں, قرآن حدیث سے مستقبت ہے, اپنے دماغ سے, اپنی رائے سے, کسی خواب کی بنیاد پر کہ مجھے کہنا ہے میری سمجھ میں آ کے مان لو, اور وہ بہت بڑا ہے, اس کی کرامت ہے, جھوٹے سچ سے واقعات بیان کرتی ہے اور اس کی بات پاک بند کر کے مان کے جائے, ایسا علم حدیث نہیں کرتے. بلکہ شریعت میں اپنی طرف سے قاعدے نہیں بناتے. اگر کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو کوئی اصول بناتے نہیں, کوئی اصول مانتے نہیں, بلکہ یہ اپنے اعتقاد اور اصول میں, آخری جملہ یہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے, کہ اپنے اعتقاد, عقیدے اور اصول میں کتاب و سنت کو ہی بنیاد مانتے ہیں, بناتے ہیں. مجموع الفتاوی کی بات کریں, شیخ الاسلام علامہ ابن نے مزید کہا کہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ معتزلہ اور مرجئہ یہ دو گمراہ فرقوں کے نام ہیں. آج اس نام سے نہیں, لیکن ان کی مسلک کو ماننے والے ہمارے بیچ میں موجود ہیں. جو عقلیات کو مانتے ہیں, ایمان کو چھپانا نہیں مانتے, جو قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے. تو معتزلہ اور مرجئہ دیگر اہل بدعت اور دیگر اہل بدعت کی گروہ ہیں. قرآن کی بہت اہم بات کو لے کر قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور عقل سے کرتے ہیں. آج بہت سارے دانش قرآن بھی آپ کو نظر آئیں گے, تدبر قرآن اتنی جلدوں میں لکھی ہے. تدبر کتنی جلدوں میں ماسٹر صاحب میرا خیال ہے 10 9
9 جلدوں میں میرا خیال ہے کہ کچھ مکاتب کا فرق ہوا اور اس میں 5000 صفحہ کے اس سے کچھ کم و بیش اور زیادہ ہے 9 جلدوں میں ہمارے بھائی بتا. میں نے ایک صاحب کا مضمون پڑھا سعودی عرب کے مطلب ہے کچھ ہندوستان پاکستان کے لیکن سعودی عرب میں رہتے ہیں. تو ظاہر ہے تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب دانشور وغیرہ وہ اتنا لمبا چوڑا اور لکھا صرف 40 احادیث سے استدلال کیا ہے لگ بھگ, اور جتنی حدیثوں سے استدلال کیا ہے قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیثوں کو رد کیا ہے. سن رہے مطلب تفسیر بھی کہاں سے کی اس کو ایک مثال نام لے کے دے رہا ہوں. ایسے قرآن کی تفسیر اور شعوری مطالعے کے نام پر ایسی تفسیر کی رائے کے ذخیرے آج مسلمانوں میں بکھرے پڑے ہیں اور لوگ ایسی ہی تفاسیر میں زیادہ تعریف وغیرہ کرتے ہیں. ارے اس میں تو ایسا ہے, اس میں تو ایسا ہے. تفسیر وہ مان لیا ہے کہ تفسیر کے اصولوں پر پوری اترے. قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر حدیث سے, قرآن کی تفسیر صحابہ اور سلف کے اقوال سے معتبر مفسرین سے. یہ ہمارے گھر کا بنا ہے وہ اصول نہیں, یہ قرآن ہی نہیں بتایا قرآن کو کیسے ماننا ہے. بہرحال کہہ رہے کہ جتنے اہل بدعت ہے اللہ نے چاہیے کہ جتنے اہل بدعت تلاش کر کے دانشور اور جو لوگ بنتے ہیں قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور عقل سے کرتے ہیں اور لغت کی روشنی میں تعمیل کرتے ہیں. جتنے ان کے لیے حدیث ہے آپ پوری کی تاریخ پڑھ لیجیے. یہ صحابہ تابعین سے زیادہ متاثر ہے یورپ امریکہ سے, غیروں سے, ان سے معلوم ہے اور اپنے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ کچھ جاری ہے. اگر علم ہوتا نا تو یہ جانتے کہ ہمارے سلف کے پاس جو علم ہے اس کا اسے اثیر بھی آج کی تحقیق موقعی کہلانے والے دنیا کے پاس نہیں ہے. میں ہماری بات نہیں کر رہا ہوں اور ان کے علمی تحقیقات کی ناقدری بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خود غیر مسلم محققین نے بہت سارے اعتراف کیا ہے کہ محدثین اور مسلمانوں کے علماء سلف نے صحیح غلط کو پڑھنے کا, حدیثوں کو جانچنے کا اور دین کے مختلف معاملات میں جانچنے کے جو اصول بنائے ہیں وہ آج کی تحقیقی دنیا کے کسی بھی اچھے سے اچھے اصول سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ اعلیٰ ہے. کسی موقع پر ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ, اور اسی کے لیے بھی گفتگو ہے. یہ تعلیم کہہ رہے کہ یہ لغت کی ہمارے جو منکرین حدیث ہے کوئی لغت, کوئی عربی اشعار, عربی زبان اور فلاں فلاں کے کلام کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اور تابعین نیز ائمہ دین کے آثار و اقوال پر اعتماد نہیں کرتے. ان کے نزدیک حدیثیں مشکوک ہیں, لغت محفوظ ہے. ان کے نزدیک صحابہ کے اقوال معتبر نہیں ہے, لیکن جاہلی شعراء کے جو جاہلی اشعار کے مشرکین تھے ان کے اشعار اور عربی زبان کا جاننا وہ ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں دلیل ہے. صحابہ کی بات نہیں مانیں گے, تابعین کی بات کو نہیں مانیں گے, احادیث کو نہیں مانیں گے, اقوال مانیں گے, لغت سے استدلال کریں گے. جو لغت محفوظ ہے حدیثوں سے زیادہ ہے, اور نہ ہی اجماع امت پر بھروسہ کرتے ہیں. جس چیز پر تمام مسلمان متفق ہیں اس پر بھروسہ نہیں کرتے, یہ صرف عقل اور لغت پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے یہ ان تفاسیر پر اعتماد نہیں کرتے جن میں احادیث و آثار اور اقوال سلف پایا. ان حدیثوں کو تفسیر کو پسند نہیں کرتے. تفسیر پر کوئی تفسیر نہیں, تفسیر جو تفاسیر معصور کہلاتی ہے, معصورہ قرآن کی تفسیر, قرآن کی آیات, احادیث اور صحابہ اور سلف کے معتبر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اس کو یہ ہلکا سمجھتے ہیں, اس کو توجہ نہیں دیتے, بلکہ پڑھتے ہی نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ اپنی تفاسیر میں کتب ادب اور کتب فلسفہ اور منطق پر بھروسہ کرتے ہیں. آج نئے لوگوں کی بات کیا کرتی جنہیں ان کے ائمہ نے وضع کیا ہے, ان کے اماموں نے فلاسفہ مناطقہ کے جو اصول بنائے نا ان اصولوں کی روشنی میں قرآن سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی طریقہ ملحدین کا بھی ہے. ملحدین بے دین لوگ, ملحد الہا والے جو صرف ادب, بلاغت اور فلسفے کی کتابوں سے پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فلسفہ مانتے, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے جیسے والی کلام نہیں ہے. قرآن میں عقلیت کی گہری دلیلیں ہیں, لیکن اسی چکر میں آ کر کوئی اسی پر بھی نثار کریں اور قرآن کی حدیثوں کو صحابہ اور سلف کی تفسیروں کو ویسے کچھ ڈال دے تو اس کے ہاتھ میں گمراہی ہی آنی ہے. کچھ لوگ نئے نکات کے چکر میں
کبھی کبھی اس راستے پہ چلے جاتے ہیں. ہاں آپ قرآن حدیث کے ساتھ رکھے غور و فکر کریں, اصولوں یا رد کرنے کے لیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فلاسفہ مناطق کا رد کیا تو ان کے اصولوں کا رد کرنے پہ قرآن حدیث کی دلیلوں سے ان کے اصولوں کا رد کیا. اور پھر قرآن حدیث میں جو وہ بتایا کہ آپ کے فلسفے اور منطق کے مقابلے میں یہاں کتنی گہرائیاں ہیں اس کو ثابت کیا. تو خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف ادب بلاغہ اور فلسفے کی کتابوں پر بھروسہ کرتے ہیں, قرآن حدیث اور عقائد کی کتابوں کی طرف یہ لوگ مطلق توجہ نہیں دیتے ہیں. اس طرح یہ انبیاء کے نصوص سے اعراض کر لیتے ہیں. انبیاء کے طریقے سے ابھی شروع میں پڑھا کہ انبیاء کا طریقہ ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. فلسفہ منطق ادب عقل لغت رائے اس کے چکر میں نبیوں کی طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں کیونکہ ان کے نزدیک وہ علم کا فائدہ نہیں دیتے, یعنی اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا حدیثوں سے, لیکن ان کی رائے سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور پھر وہ قرآن کی تعبیر اپنی رائے اور فہم کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ نہ حدیث کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی آثار صحابہ کو. بڑی پیاری کہ آخری اصول میں انہوں نے نچوڑے طریقے سے بیان کیا کہ ہمارے سارے اصولوں کی بنیاد یہی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے الحدیث کے بارے میں مزید کہا کہ اسی لیے وہ اہل حدیث کو پائیں گے کہ وہ حدیث ہی سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نفس کا تزکیہ, صوفیہ بولتے ہیں کہ ہم تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں, اپنے دل کی باطن کی صفائی کے لیے کہ پیر صاحب بتائیں کہ آپ دیکھ کر ایسا کرنا, یہ ویڈیو پڑھنا, رات میں 4 گھنٹے کر کے ایسے نئے ذکر کرنا تو تمہارا دل پاک صاف ہو جائے گا. نہیں, تزکیہ نفس بھی سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. تو تزکیہ نفس حدیثی سے تزکیہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, اسی کی روشنی میں یہ حق کی اتباع کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں, اور خواہشات کے نفس کی پیروی کرنے سے باز رہتے ہیں. اور اس بارے میں یہ عدل و انصاف کی راہ پر چلتے ہیں, افراط و تفریط نہیں کرتے. یہ حدیث سے محبت کرتے ہیں اور اسی میں لذت محسوس کرتے ہیں اور حدیثی کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں, برخلاف اس شخص کے جس نے حدیث کی حلاوت نہ پائی ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی شیرینی مٹھاس اور لذت سے محروم ہیں, تو اس کا مزہ ہی نہیں جانتے. ہاں حدیث کا مقصد مال و دولت اور جاہ و مقام کی طلب ہو. دنیا داری میں جو رہتا ہے وہ حدیثوں کو کیوں پڑھے گا, اس میں دلچسپی اس کو کہاں سے رہے گی, اس کو مزہ کہاں سے آئے گا. ہاں لہٰذا اہل الحق اور اہل الحدیث کا یہی طریقہ ہے, یہ اس طریقے پہ جو چلے گا. پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا اس اصول کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو ہم راہ نجات اللہ نے مقرر کیا ہے. دنیا میں ہم کو عزت بلندی چاہیے, سعادت چاہیے, یہی کرے گا. آخرت میں کامیابیاں چاہیے, یہی کرے گا. اس طریقے سے ہٹنے والے جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی مسئلہ ہیں, وہ دنیا اور آخرت یعنی سعادت لائق سے محروم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سعادت لائق کا مشترک بنائے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اسلام تربیت اسلام کے سلفی موصول یہ آخری چوتھا موصول تھا. اس کے بعد ایک خاتمہ ہے, اس میں بڑی جامع قسم کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ خاتمے میں نصیحتیں اور آخری نقل کیا ہے کہ پورے دین کو کس طرح یاد دے رہا ہے. انشاءاللہ میں درس میں ہم اس خاتمے کو پورا کریں گے اور اس کے بعد کوئی نئے کتاب کا درس شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نیت میں اخلاص ہے, ہمارے عمل میں ہمارے عمل کو قابل قبول بنائے اور اس کے ذریعے سے کامیابی کے